بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر روڈ پر جاتے ہوئے خدا نخواستہ آپ اس قسم کا کوئی بھی حادثہ دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کافی سارے لوگ زخمی لوگوں کی مدد کی نیت سے ان کو اپنی سوچ سمجھ کے مطابق ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک عام شہری کے طور پہ آپ نے 5 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اس قسم کی صورتحال میں۔ ویسے تو یہ 5 چیزیں جو ایمرجنسی سروس دینے والے ادارے ہیں، کوئی ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی ریسکیو 1122 میں کام کرنے والے لوگ ہیں، فائر بریگیڈ کا سٹاف ہے، ان لوگوں کو اس حوالے سے ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ ایسی حادثاتی صورتحال میں آپ نے کس طرح سے زخمی لوگوں کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک عام شہری کے طور پہ لوگ ویسے بھی مدد کرتے ہیں، تو اگر آپ کو ان بنیادی چیزوں کا تھوڑا بہت نالج ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں آپ نے ABCDE پروٹوکول یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ریسکیو 1122 پہ کال کرنی ہے۔ کال کرنے کے بعد اس میں آپ نے زخمی لوگوں میں 5 چیزوں کی تسلی کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے ایئر وے کلیئرنس۔ ایئر وے کلیئرنس کا مطلب یہ ہے کہ زخمی لوگوں کو سانس لینے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اس حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن حصوں سے ہم سانس لیتے ہیں، مثلا منہ اور ناک، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہیڈ انجری ہے، فیس کی انجری ہے یا نیک کی انجری ہے، تو اس میں آپ نے سر اور گردن کی پوزیشن سیدھی کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا منہ یا ناک سے بلیڈنگ ہو رہی ہے یا منہ اور ناک میں کوئی مٹی چلی گئی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے منہ کو کھولنے میں اور ناک کو کھولنے میں، تاکہ سانس لینے میں کسی قسم کی دشواری یا رکاوٹ جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، آپ اس حوالے سے سر اور گردن کی پوزیشن سیدھی کر کے آپ نے ایئر وے کلیئرنس کروانی ہے۔ وہ کیسے کروائیں گے؟ اس میں سب سے پہلے آپ زخمی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تو وہ ٹھیک ٹھاک بات کر لیتے ہیں تو اس میں ایئر وے کلیئرنس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی زخمی ایسے ہیں جو کہ بے ہوشی کی حالت میں ہیں، تو اس میں آپ نے ہیڈ اور نیک کی پوزیشن صحیح پوزیشن کر کے سینٹر میں کر کے آپ نے منہ اور ناک میں دیکھنا ہے کہ کسی قسم کی اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات انجری کی وجہ سے زبان جو ہے وہ دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے، منہ میں مٹی چلی جاتی ہے، ناک میں مٹی چلی جاتی ہے، یا بلیڈنگ کی وجہ سے ناک اور منہ بند ہو جاتے ہیں، تو اس کو کلیئرنس کے حوالے سے آپ نے اس چیز کی تسلی کرنی ہے کہ سانس لینے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ سانس لینے کے راستے کلیئر کرنے کے بعد آپ نے بریدنگ نوٹ کرنی ہے۔ بریدنگ میں آپ دیکھیں کہ جو زخمی لوگ ہیں ان میں سے کسی کو سانس لینے میں دشواری تو نہیں ہو رہی، اس کا سانس اکھڑ تو نہیں رہا، سانس بڑی مشکل سے تو نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر نیک کی انجری ہے، ساتھ میں جو سانس والی نالی ہے، اس کے علاوہ جو رب کیج ہے، چھاتی ہے، خدا نخواستہ اس کی کوئی انجری یا ٹراما تو نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ کو لگے کہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ نے بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہوتی۔ یہ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ 2-4 لوگ مل کے سہارے کے ساتھ اس کو چارپائی پہ ڈال دیتے ہیں، جس میں اگر خدا نخواستہ نیک کی انجری ہو اور ساتھ میں چیسٹ کی انجری ہو، سانس کی نالی کی انجری ہو، تو اس میں مس ہینڈلنگ کی وجہ سے پیشنٹ کا بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے احتیاط کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تھرڈ ہے سرکولیٹری سسٹم کی تسلی کرنی ہے۔ سرکولیٹری سسٹم میں آپ نے بلیڈنگ دیکھنی ہے۔ اگر کہیں پہ وونڈ ہیں، کہیں پہ زخم ہیں، بہت زیادہ وونڈ ہیں، یا ایون کہ تھوڑا بھی ہو رہا ہو، تو آپ کے پاس جو بھی موجود کپڑا ہے، کوئی پٹی ہے، کوئی کپڑا ہے، اس کی مدد سے آپ زخم والی جگہ پہ ہلکا سا پریشر دے کے یا تو اس پٹی یا کپڑے کو اس جگہ پہ لپیٹ دیں، تاکہ بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے بلڈ لاس نہ ہو۔ چوتھا جو ہے آپ نے ڈیفارمٹی کی تسلی کرنی ہے۔ ڈیفارمٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر بازو نارملی دیکھنے میں اس طرح سے محسوس ہوتا ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ چوٹ کی وجہ سے یہ جو اپیرنس ہے، جو دیکھنے میں بازو ہے یا ٹانگ ہے یا اس کے علاوہ کوئی حصہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نظر آ رہا ہے، کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیفارمیشن ہو گئی ہے، وہ دیکھنے میں آپ کو نارمل نہیں
وہ اگر آپ کو وہ حصہ دیکھنے میں نارمل نہیں محسوس ہو رہا، زخمی لوگوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے آپ نے اس حصے کے ساتھ احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے، تو ڈیفارمٹی کی تسلی کرنی ہوتی ہے اور پیشنٹ کو آگے پیچھے موو کرتے ہوئے، گاڑی سے نکالتے ہوئے یا اسٹریچر پہ ڈالتے ہوئے یا باہر نکالتے ہوئے آپ نے، اگر آپ کو لگے کہ کہیں ڈیفارمیشن ہے اور فریکچر ہو سکتا ہے، تو اس انجرڈ پارٹ کو جو آپ کو لگے کہ یہ ڈیفارمڈ ہے، اس کو کیئرفلی آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ اور فائنلی آپ نے چیک کرنا ہے ایکسپوجر یا انوائرمنٹ۔ اس میں آپ یہ دیکھو گے کہ اگر کہیں سے آپ کو بلیڈنگ نظر آ رہی ہے کپڑوں کے اوپر، تو آپ اس ایریا کو ایکسپوز کر کے دیکھ لیں کہ نیچے کتنا وونڈ ہے، انجری ہے۔ دوسرا، اگر موسم ٹھنڈا یا گرم ہے تو اس مناسبت سے آپ یا تو گرم کپڑا دے دیں، لیکن اس میں یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی فیمیل پیشنٹ ہے اور اس کا کوئی ایسا ایریا ایکسپوز ہے جو کہ ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں آپ اس کو کپڑا یا چادر سے اس کو کور کر دیں۔